جمعیت علماء پاکستان بھی ہے اور بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اسلامی قوانین یہاں نافذ کو نہیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت کیسے نفاذ ہوگی میرے دوستوں؟ کہ جب آپ علماء کو فالو نہیں کرو گے۔ ذاکر نائک حافظ اللہ کے بیان ہم سن رہے، بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے، یہ سیاستدان اگر عمل کر لے، ہر شعبے کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی پاکستان میں اتنے سارے علماء ہیں، ہر فرقہ کی علماء ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، جتنی بھی بہت سارے علماء ہیں، بھائی جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے اور بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اسلامی قوانین یہاں نافذ کو نہیں ہوتی ہیں۔ اسلامی حکومت شریعت یا نفاذ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ تو شریعت کیسے نفاذ ہوگی میرے دوستوں؟ کہ جب آپ علماء کو فالو نہیں کرو گے، آپ علماء کو جب فالو نہیں کرو گے میرے دوستوں، جب اب الیکشن آتے ہیں، الیکشن آنے کے بعد میرے دوستوں علماء بھی بول رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو، کہ کتاب کو ووٹ دے دو، مولانا فضل الرحمن کو ووٹ دے دو، یا اور کوئی علماء کھڑے ہوتے ہیں کہ بے دین کی طرف آپ مائل نہیں ہوتے ہو، علماء کو فالو نہیں کرو گے، تو میرے دوستو تو پھر کیسے دین قائم ہوں گے؟ پھر کیسے شریعت نافذ ہوں گے؟ تو شریعت نافذ کیسی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ بھائی ہم علماء کو فالو نہیں کرتے ہیں، کہ بھائی مسجد کے اندر امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، اب درس قرآن کے دوران بیٹھنے والے 10 آدمی نہیں ہیں اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے 500 لوگ آ رہے، اور امام صاحب کے درس قرآن میں 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں آپ چاہتے ہو علماء کی بات سننا، اب اللہ کی قرآن کو بات کو سننا چاہ رہے ہو، اب رسول کی حدیث کی بات کو سننا چاہتے ہو، آپ علماء کو فالو کر رہے ہو۔ جب علماء کو فالو نہیں کرو گے آپ میرے دوستو، علماء کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کہاں سے اسلامی نظام قائم ہوں گے؟ پوری دنیا میں 55 ممالک ہے، پورے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں 55 اسلامی ممالک۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ملیشیا کے علاوہ کہیں پہ بھی اسلامی حکومت نافذ مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ سعودی عرب میں ہے ماشاءاللہ، عرب ممالک کے اندر، آپ وہاں پر بھی دیکھو، عرب ممالک میں دبئی وغیرہ دیگر ملکوں میں، وہاں دیکھو بھائی دبئی کے اندر، وہاں ہندوازم کے لیے بھی سب کچھ جو ہے نا بنا دیا ہے، ان کو مندریں بھی بنے ہیں، وہاں وہ پوجا بھی کر سکتے ہیں، دیگر ادیان بھی وہاں پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک سچے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ اللہ ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، نوری ہدایت لے کر آئے، وہ دین الحق کی، اور سچے دین کو لے کر آئے، کون؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اور تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے۔ تو میرے دوستوں ہم کلمہ کو کلمہ پڑھ کر نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ وہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والے میرے دوستوں کہ اپنا دین کے اوپر نہیں چل رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے قرآن کی تعلیمات کے اوپر اہمیت نہیں دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے قرآن کی درس کے اوپر اہمیت نہیں دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن کی بات کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے میرے دوستو اللہ کے رسول کی حدیث جو کلمہ گو ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سننے والے، اللہ کے رسول نے فرما دی، اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر مال دولت چھوڑ کے کیے، کیا چھوڑ کے؟ کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے پاس 2 چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، دوسرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت کے اوپر عمل کرنا میرے دوستوں کہ اس کو جو لوگ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ ہدایت پر چلو گے، وہ نور ہدایت پر چلو گے،
اور اگر تم لوگوں نے اس کو مضبوطی کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، جو لوگ اس کے اوپر کہ دو چیز کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے وہ یقیناً نوری ہدایت کی طرف جائیں گے، جو ان دونوں کو چھوڑ کر جائیں گے میرے دوستوں وہ گمراہیت کی طرف نکل پڑے گا۔ تو میرے دوستوں آج قرآن کی باتیں ہم سنتے ہیں، علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کے بیان ہم سن رہے، بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے، یہ سیاستدان اگر عمل کر لے، ہر شعبے کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ادارہ کے لوگ بیٹھے ہیں میرے دوستوں۔ آج اگر دیکھو نا، ایک مسجد کی امام ہے، اس کو اپنے گریڈ کے لیے وہ اپنے جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کہ جب تک مال نہیں دو گے تمہیں نہیں بنے گا، تم نہیں بن سکو گے۔ اب وہ رشوت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی گھر کی کوئی کام تم اپنے دینوں سے نہیں کرتے ہو، لیکن دنیا کی ہر کام، ہر خرافات میں، ہر شیطانیت میں نا، ہر ابلیسیت کے اندر تم جو ہے نا مال لگا لیتے ہو، پیسے لگا دیتے ہو، اپنے جو ہے نا جگہ کو سنوارنے کے لیے لگاتے ہو، ہر چیزوں میں لگا رہے ہو مال، مگر جو ہے نا اللہ کی گھر جس میں سجدہ کی جاتی ہے میرے دوستوں، جہاں مسلمانوں کی جمع ہونے کا جگہ ہے، جہاں مسلمانوں کو اللہ کرنے کا جگہ ہے، جہاں میرے دوستوں اللہ کی سجدہ کرنے کا جگہ ہے، اس کی فکر تمہارے اندر نہیں ہے۔ تم اپنے اے سی کے اندر، ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہو نا، مسجد کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر موم بتی بھی نہیں ہے، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتی ہیں۔ یہ تو تمہارے مسلمانوں کی حرکتیں ہیں میرے دوستوں۔ آج اگر ڈاکٹر علامہ ذاکر نائک پاکستان میں آ کر لوگوں کو ہدایت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، قرآن کی باتیں سمجھا رہے ہیں، رسول کی حدیث کی باتیں سمجھا رہے ہیں، آج میرے دوستوں یہی لوگ آج اگر ہمارے یہاں کی جو علماء ہیں ان کو اگر فالو کرے میرے دوستوں، تو یہ کب کا دین قائم ہو جائے پاکستان کے اندر، اور واقعی یہ حقیقت سامنے آ جائیں گے کہ ریاست پاکستان اسلام کے نام سے بنے ہیں، تو یقیناً یہاں اسلامی شریعتی نفاذ کا اسلامی شریعت یقیناً قائم ہوں گے، اسلامی نظام قائم ہوں گے، نفاذ شریعت قائم ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔